مولا علی پاک اور دیگر اہل بیت کی محبت لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی، فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس وقت تک کوئی شخص قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے 4 باتوں کا سوال نہ پوچھ لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ عمر کہاں گزار کے آیا، وعن جسدہ فیما ابلاہ، یہ جسم کس مشقت میں ڈال کے آیا، وعن مالہ فیما اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ جو مال ہے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا، وعن حب نا اہل البیت، الموجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے، رشوت السعدی کے اندر موجود ہے، دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ہم آل بیت کی محبت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن ہر بندے سے قدم اٹھانے سے پہلے سوال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا قیامت والے دن نماز کا سوال پہلے ہوگا، تو یہ حدیثیں بھی سن لیں، نماز کا سوال تو ہوگا، یہ آل بیت کی محبت کا سوال بھی ہوگا۔ اور کمال کی بات یہ کہ یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں عن حب نا اہل بیت، ہم آل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو مجھے بتائیے حضور کی آل بیت ہے یا حضور خود آل بیت ہے؟ بھئی ایک آقا ہو اور اس کے کچھ غلام ہو تو وہ کیا کہے گا ہم غلاموں کا یہ مسئلہ ہے، یا غلام اور ہوتے ہیں اور آقا اور ہوتا ہے؟ ایک میں ہوں اور ایک میرے بچے ہیں تو میں کیا کہوں گا کہ ہم بچوں کا یہ مسئلہ ہے، یا میں کہوں گا میرے بچوں کا یہ مسئلہ ہے؟ تو یہاں حضور کو فرمانا چاہیے تھا نا کہ میری آل بیت کے بارے میں سوال ہوگا، پر حضور فرماتے ہیں ہم آل بیت کے بارے میں سوال ہوگا، ہم آل بیت کے بارے میں، ہم آل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ شاید آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، دراصل محبت آل بیت کا وزن بڑھانے کے لیے اللہ کا رسول خود اس ترازو میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ناپ تول کرو کتنا وزن ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا، اور پھر سوچو کہ آل محمد کی محبت رسول اللہ اپنی محبت کے پلڑے میں ڈال کر اس کا وزن کر رہے ہیں، تو یہاں سے اس کے بعد اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حبہ ایمان و بغضہ نفاق، وفی روایت حبہ ایمان و بغضہ کفر۔ اسی وجہ سے فرمایا یہ علی ہے جس کا پیار عین ایمان ہے اور جس کا بغض عین کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ بڑے بڑے ائمہ اور خود امام شافعی اور کئی محدثین کا موقف یہ ہے کہ یہاں حبل اللہ سے مراد اہل بیت، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت ہیں، جس کا معنی یہ بنتا ہے آل محمد کے دامن کو پکڑ کے رکھو، تفرقہ بازی میں مت پڑو۔ اور واضح سا معاملہ ہے جو آل کے دامن سے چمٹ جاتے ہیں انہیں تفرقہ بازیوں کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے، وہ تفرقہ بازیوں میں نہیں پڑتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ رکبت علی اسم اللہ فی سفن النجات ہم اہل بیت المصطفیٰ خاتم الرسول وامسکت حبل اللہ وہو ولاؤہم کما قد امرنا بالتمسک بالحبل۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں اللہ کا نام لے کر نجات کی کشتی میں سوار ہو گیا ہوں، اور وہ نجات والی کشتی کون ہے؟ وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ وَأَمْسَكْتُ حَبْلَ اللَّهِ وَهُوَ وِلَاؤُهُمْ، اور میں نے ان آل محمد کی محبت و ولا والی رسی کو مضبوط پکڑ لیا ہے، کما قد امرنا بالتمسک بالحبل، جیسے کہ ہمیں قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، وہ جو حکم ملا ہے میں نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ جن لوگوں کو آل محمد اور بالخصوص مولا کائنات کی محبت میسر آ چکی ہے وہ خوش ہو جائیں کہ وہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی مولا کائنات مولا علی پاک کی جو محبت ہے یہ عرضی چیز نہیں ہے، یعنی یہ اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ
مولا علی کی محبت مطلوب و مقصود شریعت ہے، یعنی اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو شریعت ڈنڈے کے زور سے کہے گی کیوں نہیں ہے، یہاں اختیار نہیں چلتا۔ بہت ساری محبتیں ایسی ہیں کہ ہم ان محبتوں کو اختیار کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں بنتا۔ بہت سارے ایسے کویسچن ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں، کمپلسری کوئی ہوتے ہیں کوئی، تو اب یہ جو آل محمد کی محبت ہے اور بالخصوص مولا علی کی محبت، یہ نجات کے لیے لازمی اور ضروری کویسچن ہے، اس کے بغیر نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب لفظ محبت ہم بولیں، مولا کائنات بحیثیت محبوب اور مولا کائنات بحیثیت محب، اور اگر مولا کائنات کو بحیثیت محبوب اگر ہم لوگ دیکھیں تو مولا کائنات صرف مومنین کے محبوب نہیں ہیں، وہ خدا کے بھی محبوب ہیں، مصطفیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ اور یاد رکھیں مولا علی کی محبت سب سے میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری سنت ہے، سب سے زیادہ میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری سنت ہے۔ بعض سنتیں وہ ہیں جو رسول اللہ کی سنت ہیں، مولا علی کی محبت یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ خود کائنات کے خالق کی سنت ہے۔ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ درود بھیجنا رسول اللہ پر یہ اللہ کی سنت ہے، ارے صاحب جہاں درود بھیجنا حضور پر اللہ کی سنت ہے، وہاں مولا علی سے پیار کرنا بھی اللہ کی سنت ہے۔ بخاری اور مسلم، نسائی، مسند احمد بن حنبل، دیگر اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ خیبر والی جنگ میں اللہ کے رسول نے، یہ میں مشہور کئی دفعہ پہلے بیان کیا لیکن آج آپ کو ایک نئے جملہ ایک دو دینے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور یاد رکھیں کہ خیبر کے کئی قلعے تھے، ان میں سے جو سب سے مین قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4209 کے اندر یہ والے الفاظ ہیں، دیگر کئی روایتوں میں یفتح اللہ علی یدہ علی یدہ کئی الفاظ آتے ہیں، تاہم بخاری شریف میں یہ حدیث 3701 نمبر، 4209 نمبر اور اس کے علاوہ دیگر سیاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ میں فتح عطا فرمائے گا، اور اس بندے کی کوالٹی یہ ہوگی وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا۔ فَبَاتَ النَّاسُ يَذُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ساری رات لوگوں کی آنکھوں میں گزر گئی، یہ سوچتے ہوئے گزر گئی اَيُّهُمْ يُؤْتَاهَا، کل یہ جھنڈا کسے ملے گا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَن يُؤْتَاهَا، جب صبح ہوئی سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہر بندے کے دل کی تمنا تھی کہ یار یہ جھنڈا آج مجھے مل جائے۔ دوسرے مقام پر حضرت سلمہ سے روایت ہے فَنَحْنُ نَرْجُوَا، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا تھا کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا سر اوپر کیا، حضور کے سامنے ہوا تاکہ حضور کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑے اور میری حاضری لگ جائے اور میرا انتخاب ہو جائے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ جب حضور تشریف لائے تو اپنے گھٹنوں کے بعد سامنے سامنے ہو کر حضور کو دیکھنے لگے۔ میرے نبی نے ایک نگاہ بزم عاشقاں پر ڈالی، پھر فرمایا علی کدھر ہے؟ تو پھر مولا کائنات تشریف لائے، وہ علیل تھے، ان کی آنکھوں میں درد تھا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، گویا انہیں کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ اور یہ خود مولا علی بھی اس حدیث کے راوی ہیں، کئی دیگر صحابہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ روایت تقریباً تواتر معنوی کو پہنچی ہوئی ہے۔ کس کو پہنچی ہے؟ تواتر معنوی کو جناب یہ روایت پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کس وجہ سے اتنے ایکسائٹڈ تھے؟ کیوں جناب وہ اتنے چاہتے تھے کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے؟ یا یار ایک جھنڈے کے لیے اتنی جناب خوشی اور اتنی چاہت؟ زیادہ سے زیادہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے ایک جو جنگی مہم بھیجنی تھی، اس جنگی مہم میں مولا علی کو جھنڈا دینے کا مطلب تھا کہ آج کی اس جنگی مہم کا انچارج کون ہے؟ علی ہے۔ سالار لشکر کون ہے؟ علی ہے۔ بھئی اتنی سی بات ہے۔ تو دیگر کئی مقامات پر اللہ کے نبی نے، کئی غزووں میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جناب بھیجا کہ جاؤ بھئی فلاں جنگ میں تو لیڈر ہے۔ حضرت اسامہ کو بھیج دیا، حضرت سیدنا عبداللہ کو بھیج دیا، عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، کئی صحابہ کو بھیجا۔ تو آج اسپیشل یہ ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہیں صحابہ؟ اسپیشل ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، کیا مطلب ہے؟ ساری رات ایک ہی بات سوچ رہے ہیں کہ کل جھنڈا کسے ملے گا۔
او بھائی یہ تو وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی نے کسے ہمارا سردار بنایا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک حبشی کو بھی ہمارے اوپر حکمران بنا دیا جائے ہم آنکھیں بند کر کے اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لیں گے. تو سوال یہ کہ جب اتنا اطاعت کا جذبہ ہے تو یہ صحابہ ایکسائٹڈ کیوں ہیں, کیوں چاہتے ہیں, اگلے دن کیوں اوپر سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ علم اور یہ جھنڈا مل جائے. دراصل معاملہ جھنڈے کا یا لیڈرشپ کا نہیں تھا, معاملہ وہ منصب کا تھا کہ جو اللہ کے رسول کے لفظ زبان سے نکلے تھے کہ وہ بندہ اللہ کا بھی محبوب ہے, رسول اللہ کا بھی محبوب ہے. یہ وجہ تھی. تو پھر کس کا انتخاب ہوا؟ مولا علی کا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, بولو سارا. جس سمیت دیکھتا ہوں نظارہ, ہاں نظارہ. مولا علی کی محبت یہ نصاب شریعت ہے. جیسے نماز روزہ زکوٰۃ کے بغیر معاملہ کامیابی والا نہیں ہو سکتا, اسی طرح مولا علی کی محبت کے بغیر معاملہ کامیابی والا نہیں ہو سکتا. ایک نہیں دو نہیں درجنوں حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے اپنی امت سے میرے مولا علی کا پیار مانگا. اور یہ امت میں صرف ہم نہیں ہیں, امت میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان السیدہ کل السید حق السید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ. یہ مسند یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے یہ حدیث روایت کی ہے. درجنوں محدثین نے امام احمد بن حنبل کے واسطے سے اس روایت کو آگے اپنی کتب معتبرہ کے اندر روایت کیا ہے کہ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان السیدہ بے شک سعادت مند. پھر فرمایا کل السعید پورا پورا سعادت مند, حق السعید اور پکا ٹھکا سعادت مند بندہ کون ہے؟ فرمایا جس نے علی کی زندگی میں بھی ان سے پیار کیا, ان کے وصال کے بعد بھی ان سے پیار کیا. اور یہی میرے آقا سرور کون و مکان امام نسائی اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. عائشہ بنت سعد فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, صحابہ کرام نبی کے مخاطبین نے فرمایا ما تعلموا انی اولا بکم من انفسکم, کیا تم یہ بات نہیں جانتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریبی لگتا ہوں؟ قالوا نعم, صحابہ بولے بالکل حضور کیوں نہیں, آپ ہمیں جانوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں. ثم اخذ بید علی, اللہ کے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, فرفع اسے پکڑ کے بلند کیا, فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ وان اللہ لیوالی من والاہ ویعادی من عاداہ. فرمایا اگر یہی بات ہے تو جس کا میں محبوب ہوں اس کا یہ علی محبوب ہے. اور بے شک جو اس سے ولا رکھے گا, جو اس سے پیار کرے گا, اللہ اس سے پیار کرے گا, اور جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کرے گا. ایک اور مقام پر میرے نبی نے فرمایا من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. جس نے مجھ سے ان دو شہزادوں سے ان کے ماما بابا سے پیار کیا وہ قیامت والے دن جنت میں
میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے یہ روایت کی ہے، میرے نبی نے فرمایا من احب ان یستمسک بالقضیب الاحمر الذی غرسہ اللہ فی جنت عدن فلیستمسک بحب علی بن ابی طالب۔ جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ جنات عدن میں موجود چھاؤں کرنے والے بانس، سرخ بانس کے درخت کو پکڑ لے، وہ علی بن ابی طالب کی محبت کو پکڑ لے۔ اگر اس کا سادہ معنی بیان کروں تو سادہ معنی یہ بنتا ہے، اور جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ جنت کے اندر ٹھنڈی چھاؤں بیٹھے، اسے چاہیے علی مرتضیٰ کا پیار دل میں بسا لے۔ جیسے کہیں مولا محمد، اس کہیں مولا علی، جیسے کہیں۔ اور میرے نبی نے نصاب محبت کو مزد و ٹوک جملوں میں بیان کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، نسائی میں موجود ہے، احمد بن حنبل نے مناقب میں ذکر کیا، دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک تو خطاب کے سیغے سے لا یحبک الا مومن، علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی پیار نہیں کر سکتا، اور دوسری روایت میں لا یحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، اے علی سے مومن کے سوا کوئی پیار نہیں کر سکتا، اور اس سے منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے معیار حب علی کو بیان کیا، فرمایا من احبہ فقد احبنی، اے میرا پیار تب ہوگا جب علی سے کوئی پیار کرے گا۔ یہاں سچے عاشق رسول کی پہچان اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ آج کل لوگ آپ کو مدینے کی مٹی کے لیے بھی روتے نظر آتے ہیں، مدینے کے گلی کوچوں کے کتوں کے ساتھ بھی محبت ہے، اور یقیناً ہر مومن کی یہ شان ہے، وہ محبوب کی گلیوں کے پرندوں سے بھی پیار کرتا ہے، محبوب کی گلیوں کے کتوں سے بھی پیار کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ان سارے ہمارے معاملات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عشق رسول پکا ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ ہم جناب عاشق رسول ہیں۔ امامہ کیوں رکھتے ہو؟ عاشق رسول ہیں۔ داڑھی کو کنگھی کیوں؟ عاشق رسول ہیں۔ مسواک کیوں کرتے ہو؟ عاشق رسول ہیں۔ یہ میلاد کیوں کرتے ہو؟ عاشق رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو اپنے عشق کے اظہار کا ایک اور طریقہ بھی بتایا، فرمایا عاشق رسول ہے ہی وہ جو عاشق علی ہے۔ بھائی کسی مولوی سے جناب عبارت کی ترکیب کب پوچھو، من احبہ فقد احبنی، علی مک گئی۔ اتنی محبت ہوگی تب کہ جب علی کے ساتھ کوئی جناب محبت رکھے گا۔ دوستان گرامی، مولا علی کا پیار یہ رسول اللہ کا پیار ہے، اور مولا علی کا